ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 116 سے پڑھیں گے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ سب کچھ اختیار، قوت، قدرت، کنٹرول اللہ کے اختیار میں ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار۔ پیچھے پچھلا جو ہم نے سبق پڑھا نا، ایک عقیدے کی بات بیان ہوئی تھی کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں آ گیا کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ جب سب کچھ اللہ ہی سب کو جانتے ہیں تو پھر حکم بھی اللہ کا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اس رب کے ساتھ جو بندہ شرک کرے گا اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس فیصلے میں کسی مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سفارش کرے۔ اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ معاف نہیں کرنا، اور پھر کسی کو اختیار بھی نہیں کہ اس فیصلے میں سفارش کرے کہ اللہ تو اسے معاف کر دے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سب کچھ ہے جب اسی کا تو حکم بھی اسی کا۔ یحیی و یمیت، زندگی جو تمہیں ملی ہے یہ اسی کے حکم سے ملی ہے۔ و یمیت، اور جب موت آئے گی تو اسی کے حکم سے آئے گی، اور اس کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں۔ اسی لیے اپنے رب کو اپنا دوست بنا لو اور اللہ کے ساتھ اپنی دوستی اور تعلق کو مضبوط کرو، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ اب مزید اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے ایک واقعے کو بیان کر کے۔ لقد تاب اللہ، بلا شبہ توجہ فرمائی اللہ رب العالمین نے، یہ توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مہاجرین اور انصار پر۔ مہاجرین اور انصار کے لیے توبت کا معنی توبہ قبول کرنا بھی ہوتا ہے، اور کسی کی طرف کسی کی رعایت کرنا بھی ہوتا ہے، یا مہربانی کرنا، جس طرح نیچے ترجمے میں لکھا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اپنے نبی پر، مہاجرین اور انصار پر۔ کن پر؟ الذین، وہ، اتبعوا، کے جنہوں نے پیروی کی، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی میں، مشکل گھڑی میں۔ یہ پیچھے جو واقعہ پورا اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، غزوہ تبوک کا، کہ کس طرح تنگ حالات تھے، مسلمانوں کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، لمبا سفر کر کے جہاد کے لیے جانا تھا، اور اس وقت جو ہے فاقہ بھی تھا، فصلیں بھی ادھر سے پکی ہوئی تھیں، لیکن ایسی مشکل گھڑی میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل، فریق منہم، ایک گروہ کے ان میں سے ایک گروہ کے دل قریب تھا کہ وہ ٹیڑے ہو جاتے، یعنی وہ بھی منافقت میں چلے جاتے۔ ثم تاب علیہ، پھر اللہ رب العالمین نے مہربانی کی ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ رؤوف، نرم ہے، اور رحیم، رحم کرنے والا، بہت شفقتیں کرنے والا۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی انسانوں پر مہربانی اور شفقت کرنے والا نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں نا، غزوہ تبوک پر مومن مسلمان سب گئے تھے، اور کچھ پکے مسلمان لیکن ایمان جن کا کمزور تھا وہ صرف اپنی سستی کی وجہ سے نہ گئے، لیکن انہوں نے آ کر منافقوں کی طرح عذر اور بہانے نہیں کیے، انہوں نے آ کر کہہ دیا اللہ کے پیغمبر سستی ہو گئی تھی، ہم اس وجہ سے نہیں گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ منافقوں نے بہانے بنائے تو آپ ان کی منافقین کی منافقت کا پردہ بھی چاک کیا گیا، اور ساتھ جو مومن تھے صرف سستی کی وجہ سے نہ جا سکے ان کی معافی کا اعلان بھی ہوا۔ منافقوں کے لیے کیا اعلان ہوا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آج کے بعد یہ پکے ہیں، منافق ہیں، کبھی کسی دوسرے غزوے میں شریک نہیں ہوں گے، اور مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ ان کا نفاق، یعنی سب کچھ واضح ایکسپوز کر دیا انہیں، کیا کھلے ہو گئے ہیں، بالکل واضح ہیں کہ یہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کی زبانوں سے تمہیں قسمیں اٹھا کر راضی کرتے ہیں، لیکن ان میں
مسلمانوں میں 3 بندے ایسے تھے جو پیچھے ہم پڑھے ہیں نا، 3 بندے، ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں ان 3 صحابہ کرام کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وعلی الثلاثہ، ان تین پر بھی پچھلی آیت پر عطف ہے اس کا، ان 3 بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ الذین، وہ جو خلفوا، کہ جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا۔ خلفوا کا لفظی معنی ہے کہ پیچھے چھوڑے گئے، لیکن ان کی توبہ کا معاملہ کچھ مؤخر کیا گیا، کچھ انہیں دنیا میں اپنی اس غلطی کی سزا دی گئی۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، کہ تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود ان کے کشادہ ہونے کے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ واقعہ آگے آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ یہ 3 صحابہ کون تھے؟ یہ 3 صحابہ صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں اس کا تفصیلی واقعہ ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے کہ یہ 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک تھے۔ ایک حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ 3 صحابہ تھے، یہ پکے ایمان والے تھے، اس سے پہلے ہر غزوے میں یہ شریک ہوتے تھے۔ اس غزوے میں یہ نہیں گئے۔ یہ حضرت کعب بن مالک خود اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ، بڑی لمبی طویل حدیث ہے، میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب جنگ کا اعلان ہوا میرے پاس سب کچھ تھا، سامان بھی تھا، سواری بھی تھی، میں نے کہا بس تیاری کر لیتا ہوں۔ اعلان ہوا سب صحابہ کی تیاری کرو، کہتے ہیں میں اپنے کچھ دنیاوی معاملات، تجارت کے معاملات، اس وجہ سے میں نے کہا کل تیاری کرتا ہوں، پرسوں کرتا ہوں۔ اس لیے کرتے کرتے صحابہ کے جانے کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام چلے گئے، میں نے کہا چلو کل کرتا ہوں، آج کا کام کل پہ، کل کا پرسوں پہ، اس طرح کرتے کرتے 4-5 دن گزر گئے، سستی ہو گئی تو میں نہ جا سکا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبوک کے میدان میں پہنچے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب بن مالک، اس کا کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا، شک تو تھا نا کہ کون کون منافق ہے، کون نہیں آنا چاہتا، کس کا ایمان کس لیول کا ہے۔ ایک استاد کو اپنے شاگردوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے نا کہ کون سا طالب علم کس لیول کا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے استاد ہیں، آپ کو بھی پتہ تھا کہ میرا کون سا ساتھی، کون سا صحابی ایمان اس کا کس لیول کا ہے اور کون ان میں منافق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چاہے ایکسپوز بعد میں ہوئے منافق، لیکن آپ کو ان صحابہ کا بھی پتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہاں تذکرہ کیا۔ حتیٰ کہ وہ غزوہ نہیں ہوا، کچھ دن وہاں پڑاؤ کے بعد واپس آ گئے، تو پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ سارے منافق جو ہیں وہ بہانے بنا رہے ہیں، سب کو چھٹی مل رہی ہے۔ میں نے بھی کہا کہ میں جا کر بہانہ بنا لوں، کہتا ہوں کہ میری بیوی بیمار تھی یا بچے بیمار تھے یا فلاں کام تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک غلطی تو ہو گئی پہلے کہ جہاد پر نہیں گیا میں، غلطی ہو گئی، اب دوسری غلطی کروں۔ یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں نا، اس میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں، انتہائی توجہ سے یہ سنیں واقعہ، اور جو سبق ہیں ان کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک غلطی ہو گئی پہلے، حضرت کعب کہتے ہیں ایک غلطی میری سستی کی وجہ سے ہو گئی، اور دوسری غلطی میں جھوٹ بول کے کروں، ایسے نہیں ہوگا، میں نہیں جھوٹ بولتا۔ کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا بھی صحیح کہ آپ بہانہ بنا لیں، سب کو چھٹی مل رہی ہے، آپ کوئی سزا نہیں ملے گی آپ کو۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے کہا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں اسی وقت بھی کئی جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ بہانے بنا کر جا رہے تھے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العالمین نے مجھے گفتگو کرنے کی صلاحیت دی ہے، میں چاہوں تو اپنی باتوں سے آپ کو مطمئن کر دوں، ان لوگ جو مطمئن کر کے آپ کو جا رہے ہیں نا، ان لوگوں سے زیادہ میرے پاس صلاحیت ہے، میں آپ کو اپنی گفتگو کے ساتھ مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کرتا۔ سچی بات یہ ہے کہ میری غلطی ہے، میری سستی ہے، میں غزوے میں نہیں جا سکا، کوئی میرا عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، صرف سستی کی وجہ سے میں نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، خاموش ہو گئے۔ اس سے پہلے 2 صحابہ جو دوسرے ہیں، انہوں نے بھی ایسے عذر، اپنا گناہ کا اعتراف کر لیا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سے کہا کہ آپ چلے جائیں، اللہ رب العالمین ہی آپ کا فیصلہ کریں گے۔ اب جو منافق ہیں، سبق دیکھیں، اس میں سبق کیا کہ ایک غلطی ہو جائے تو دوسری غلطی نہ کریں، اس غلطی کو مان لیں، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ منافق بندہ ہے وہ جو ایک غلطی ہو جائے پھر اس غلطی کو نہ مانے، اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولتا رہے، کئی جھوٹے عذر اور بہانے کرتا رہے، یہ منافق ہوتا ہے۔ مومن غلطی ہو جاتی ہے اس سے، غلطی پر اڑتا نہیں ہے، فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، جس طرح انہوں نے کیا۔ غلطی تسلیم کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے جاؤ۔ پھر آپ نے اعلان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کسی صحابی نے ان 3
صحابہ کرام سے بات نہیں کرنی، یعنی سوشل ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، کسی نے نہیں بولنا. سب صحابہ ان کے ساتھ سلام بھی نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، مسجد میں نماز پڑھتے، اور حضرت کعب کہتے ہیں میں سلام پھیرنے کے بعد نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتا. میں جب ایسے ترچھی نگاہوں سے دیکھتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہوتے، لیکن میں جب نظر اٹھا کر آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تو آپ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے، آپ مجھے نہ دیکھتے. تو کس قدر وہ دکھ اور افسوس اور سزا کے عالم تھا کہ کسی نے بات نہیں کرنی. آج کل کا دور تھوڑی تھا کہ جو ہے نا نیٹ والا موبائل موجود ہے، وائی فائی لگا ہوا ہے، کوئی نہیں بولتا تو نہ بولے، ٹھیک ہے نا. ان کے دل تو کس قدر جو ہے نا تنگ ہو چکے تھے. 40 دن گزر گئے، 40 دن کے کسی نے نہیں بولنا. اور انہی 40 دنوں میں نا ایک حضرت کعب خود کہتے ہیں کہ میں نا اپنے بھائی کے چچا کا بیٹا، چچا کے بیٹے، اس کا گھر میرے گھر کے قریب تھا، میں دیوار پر چڑھا، وہ اب اپنے کسی درخت پر تھا، تو میں نے اس کو آواز دی، وہ پھل توڑ رہا تھا، تو میں نے آواز دی اور اس سے کہا، اس نے بدلے میں سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا. پھر میں نے کہا، اپنے اس چچا کے بیٹے سے کہا، اب ذرا اس پر بھی غور کرنا، وہ چچا کا بیٹا وہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی، رسول اللہ نے روکا کہ بات نہیں کرنی تو بات سلام کا جواب نہیں دے رہے. اب یہ کہتے ہیں میں رو پڑا کہ میرا اپنا ہو کہ مجھ سے سلام نہیں کرتا، اتنی بات بھی نہیں کرتا. اور وہ کہتا، اس نے کہا، میں نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں مومن ہوں، میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، منافقوں کی طرح میں نے بہانے نہیں بنائے، آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب آگے سے وہ چچا کا بیٹا کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول آپ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، جو فیصلہ وہ کریں گے وہی ہمیں منظور ہے. ٹھیک ہے نا. آج ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. ہم اپنے رشتہ داریوں کو دیکھتے ہیں، چاہے حق پر ہو رشتہ دار، نہ حق ہو، ہماری سپورٹ ان کی طرف ہوتی ہے. یہ شریعت اور اسلام کا طریقہ نہیں ہے. پھر اسی حالت میں 40 دن گزر گئے. 40 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. یعنی پہلے سب صحابہ کوئی نہیں بولتا تھا ان سے، اب 40 دن کے بعد کہا گیا ہے کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ ان کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی. اب آگے ان صحابہ کا ایمان دیکھیں، انہوں نے آگے سے کہا اللہ کے پیغمبر کیا صرف یہی کہنا ہے اپنی بیویوں سے کہ ہم سے بولے نہیں، یا ان کو طلاق دے دینی ہے؟ آپ اگر کہیں تو ابھی جا کر ان کو طلاق دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، وہ تمہارے گھر میں رہیں گی لیکن قطع کلامی، آپ سے بات وہ نہیں کریں گی. اب اور سزا میں مزید اضافہ ہو گیا کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس میں بھی ایک بندہ بھی، یعنی پوری زمین پر ایک بندہ بھی ان کے ساتھ بات کرنے والا نہیں تھا کہ جو ان کے دکھ میں شریک ہو. یعنی اسی وقت کا ذکر ہے حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعتوں اور کشادگیوں کے باوجود. وضاقت علیہم، اور تنگ آ گئے ان پر، انفسهم، ان کی اپنی جانیں، ان کو اپنی جانیں ہی اپنے آپ پر بوجھ لگنے لگی اس سزا کی وجہ سے. وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجا من اللہ، کہ کوئی جائے پناہ نہیں اللہ سے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف، کہ اب ہم سے اگر گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، تو ہمیں اس غلطی کی جو سزا میں مل رہی ہے اس کی معافی بھی اللہ کی طرف سے ملے گی. سزا وہاں سے ملی ہے نا، تو اس کا مداوع بھی وہیں سے ہوگا، کہیں اور سے نہیں. ٹھیک، یہ سمجھتے تھے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، وہ خود سمجھ گئے کہ اب اس کی معافی بھی اسی کے در سے ملے گی. یہ مومن کی خوبی اور صفت ہوتی ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا، تو انہوں نے کیا کہا، اللہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا، تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو کوئی اور معافی دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ مومن کی صفت ہوتی ہے کہ جس طرح ایک بچہ، چھوٹا بچہ اگر ماں سے پٹتا ہے نا، تو پھر چپ کرنے کے لیے بھی ماں کی گود ہی اسے نظر آتی ہے، ماں کے دامن سے چمٹتا ہے اور خاموش ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اللہ کا مومن بندہ جب اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے، مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اسے بھی جائے پناہ اللہ کے دربار میں ملتی ہے. اسی کو اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، کہ ایک مجرم اپنے جرم کے بارے میں کہتا ہے اللہ سے، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کہ تجھ سے بھاگ کر کدھر جائیں گے، کہیں نہیں. تو یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. زندگی میں دکھ آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں،
یہ ہماری اپنی غلطیوں کوتاہیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں تھوڑا سا ہلاوا دیتے ہیں تاکہ ہم پلٹ آئیں اس کے در پر۔ تو صحابہ کرام نے بھی سمجھ لیا، انہوں نے پھر توبہ کی، معافیاں مانگی۔ 40 دن کے بعد یہ بیویوں کو روکا گیا، پھر 50 دن کے بعد ان کے لیے اعلان ہوا کہ ان کے گناہ کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ اب دیکھیں ذرا تھوڑا سا، جنہوں نے اس وقت عذر کیے، بہانے کیے، جھوٹ بولا، ان کو تو کوئی سزا نہیں ملی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی کہہ دیا گیا کہ یہ منافق ہیں، جہنمی ہیں، اب کسی دوسرے غزوے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ جو مومن تھے وقتی طور پر ان کو سزا ملی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ان کو معاف کر کے اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ تو اس لیے اگر دنیا میں کسی بھی موقع پر کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے، تو اپنی غلطی کو مان لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، عذر اور بہانے نہ کریں، مومن سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ کی، لیتوبوا، تاکہ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کی صفت جو ہم نے پچھلے اسی رکوع میں پچھلے اسباق میں پڑھی تھی، التائبون العابدون الحامدون، کہ مومن جو ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں، اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے والا اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیں، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔